بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، پیچھے والی آیت دیکھیں گے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کا تعلق ہمیں پتہ چلے گا۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کا انجام ذکر فرما رہے ہیں، یعنی جنہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں رہ جائیں گے اور گل سڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے زمین میں، تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ سے نئی گھڑت، نئی شکل اور صورت دی جائے گی، نیا جسم دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے زمین و آسمان کی پیدائش میں کبھی غور نہیں کیا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا انہوں نے اس چیز پہ غور نہیں کیا کہ وہ رب، وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسے اور لوگ بنا دے، وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موت مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت کے آنے پہ ایک دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے آج جو لوگ موجود نہیں ہیں، کفار مکہ کے بعد آنے والے لوگ جو ابھی ان کی نسلیں نہیں آئیں، تو کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم ان کو پیدا کرنے پہ قادر ہیں؟ تو جیسے ہم ان لوگوں کو جن کا وجود نہیں ہے ابھی زمین میں، جن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ان کو وجود دینے پہ قادر ہیں اور ان کو پیدا کرنے پہ قادر ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے الذی خلق السماوات والارض فرما کے ایک لطیف سا اشارہ اس طرف بھی فرمایا کہ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور وہ ذات جس نے زمینوں کو پیدا فرمایا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ سے پیدا فرمائے یا ان جیسے اور مخلوق اور لوگ پیدا فرما دے؟ سبحان اللہ، یعنی اتنا بڑا نظام جس ذات نے بنایا ہے، ایک انسان کا تو آپ سوچیں کہ آپ کے گھر کے مقابلے میں ہی آپ کا کتنا سا وجود ہے کہ آپ ایک کونے میں تھوڑی سی جگہ پہ پورے آ جاتے ہیں، اور پوری باقی کی جو زمین ہے وہ بڑی ہوتی ہے آپ کے وجود کے حساب سے۔ اسی طرح ہم اپنے وجود کو لے کے پوری کائنات کے ساتھ تقابل کریں، پورے اپنے ملک کے ساتھ ہی کریں تو ہمارا ملک کتنا بڑا ہے، اپنے پھر پوری جو زمین ہے اس کے ساتھ تقابل کریں تو کتنی بڑی زمین ہے۔ تو یہ زمین تو ایک ذرے کی طرح ہے کائنات کے اندر، اس ذرے کے اندر ایک انسان جو ہے اس سے بھی زیادہ ذرے کی طرح ہے۔ تو اتنا سا ایک ذرہ پیدا کرنا کیا اللہ کے لیے مشکل ہے، جس نے اتنی بڑی بڑی کائناتیں پیدا فرما دیں، اتنی بڑی بڑی آسمان اور زمینیں اور سورج، چاند، ستارے، کیا کیا چیزیں پیدا فرما دی ہیں؟ تو کافروں کو کیا ابھی بھی شک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر؟ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، ظالموں نے صرف ناشکری کی ہے اور کفر کیا ہے، اور کفر کی وجہ سے انکار کر دیا ہے، ورنہ انکار کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو ظاہر ہیں۔ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي۔ اچھا، کافروں کو ایک اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو نبوت کیوں ملی ہے؟ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ایک یتیم شخص، ایک یتیمی کی حالت میں پرورش پانے والا بچہ جو ہے اور غریب ہے، اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں، دادا چچا سب فوت ہوتے گئے، تو ایک مسکین سا آدمی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پسند فرمایا ہے نبوت کے لیے؟ کیونکہ نبوت تو ایک سرداری ہے، ایک بہت بڑی بادشاہی ہے ان کی نظر میں، اور حقیقت میں ہے بھی کہ جو نبی ہوتا ہے پوری قوم اس کے پیچھے ہی چلتی ہے۔ تو قرآن کریم میں ایک دو جگہ پہ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ کیا ان دو بڑی بستیوں میں سے، یعنی طائف اور مکہ میں سے، اللہ تعالیٰ کو صرف یہ ایک یتیم انسان ہی پسند آیا ہے نبوت دینے کے لیے؟ کیا اس کے اندر موجود بڑے بڑے جو سردار تھے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں نظر آئے؟ نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرک اب اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ کیا یہ رحمت تقسیم کرنا جو ہے
ان کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اذ لامسکتم خشیۃ الانفاق، تم تو اس قدر کنجوس ہو کہ تم تو اس کو خرچ ہو جانے کے ڈر سے، ختم ہو جانے کے ڈر سے روک ہی لیتے۔ اللہ کی رحمتیں تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ گنہگار بھی اس سے فیض حاصل کرتے رہتے ہیں اور نیک لوگ بھی جو ہیں اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ رحمتیں کسی بندے کے اختیار میں دے دیتے اور خاص طور پہ کافروں کے اگر اختیار میں دے دیتے تو وہ تو کسی کو سانس بھی نہ آنے دیتے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ سانس جو ہے اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ورنہ اگر لوگوں کے ہاتھ میں سانس لینا بھی وہ دے دیتا، کسی کا سانس کسی اور کے اختیار میں ہوتا تو وہ تو اس کا سانس روک دیتا۔ یعنی لوگ تو اس طرح سے اتنے جابر اور اتنے کنجوس ہوتے ہیں، انسان جو ہے وہ اتنا کنجوس ہے کہ اس کے اختیار میں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اس اختیار کو استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل دیکھ لیں کہ ہر شخص جو اپنے اس کے انڈر لوگ ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر جو ہے سختی کرتا ہے، اپنے اختیارات جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس اختیارات ہیں اور میں جب چاہوں کسی کو دوں اور جب چاہوں کسی کا روک لوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ کوئی چھوٹا سا بھی اختیار کسی اور انسان کے ہاتھ میں دے دیتے تو انسان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، انسان تو جیتے جی ہی مر جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے کوئی اختیار کسی انسان یا جن یا فرشتے یا کسی بھی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ سارے اختیارات اس نے اپنی پیاری ذات کے ہاتھ میں رکھے کہ کیونکہ اس کے تو سب بندے ہیں اور وہ اپنے گناہ گاروں کو بھی اسی طرح رحمتیں دیتا رہتا ہے جس طرح نیک لوگوں کو دیتا ہے، اور ان کو بھی اپنی طرف آنے کے مواقع دیتا ہے، بار بار ان کو معاف کرتا ہے، ان سے درگزر فرماتا رہتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ انسان در حقیقت ہے ہی کنجوس، ہے ہی تنگ دل، بائی نیچر انسان جو ہے تنگ دل ہے۔ لیکن اگر نیچر کے اوپر یہ فتح حاصل کر لیتا ہے، یعنی اپنی اس کنجوسی والی نیچر کو ختم کر دیتا ہے اور سخاوت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو سخی انسان جو ہے دونوں جہانوں میں عزت پاتا ہے، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے سخی انسان کا، اور سخاوت جو ہے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفت عطا فرمائے۔ سخاوت صرف پیسے کے معاملے میں نہیں ہوتی، سخاوت انسان کی نیچر میں ہوتی ہے، یعنی جو انسان سخی ہوتا ہے نا اس کی بات سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سخی ہے۔ وہ کنجوسی سے بات نہیں کرے گا، مطلب آپ مشورہ مانگیں گے تو مشورہ دینے میں کنجوسی نہیں کرے گا، آپ کسی بھی قسم کی اس سے ہیلپ مانگیں گے، جسمانی لحاظ سے کوئی آپ کو ہیلپ چاہیے تو اس میں بھی کنجوسی نہیں کرے گا، آپ بیمار ہیں تو آپ کی بیمار پرسی میں کنجوسی نہیں کرے گا، کوئی ہنر ہے اس کے پاس تو ہنر سکھانے میں کنجوسی نہیں کرے گا کہ میں کیوں بتاؤں، میں کیوں جو ہے اپنا تجربہ شیئر کروں۔ تو صرف مال کے معاملے میں ہی سخاوت نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز میں سخی انسان کا جو گفتگو ہوتی ہے اس سے بھی سخاوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت پیاری صفت ہے، بہت خوبصورت چیز ہے۔ آپ دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفت عطا فرما دیں، ہمارے اندر یہ خوبی ڈال دیں، اور اس کے مقابلے میں کنجوسی جو ہے وہ بہت جو ہے خراب چیز ہے کہ انسان کو دنیا آخرت میں رسوا کر کے رکھ دینے والی چیز ہے۔ تو اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہم، اللہ پاک ساری اخلاق کی خوبیاں ہمیں عطا فرمائے اور ہر اخلاق کی برائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں۔